نمبر 21 آیا کریمہ نمبر 20 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یأتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الأعراب یسألون عن انبائکم وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ یحسبون گمان کرتے ہیں، الاحزاب کے لشکر، لم یذهبوا نہیں گئے، وَإِنْ یَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر لشکر پلٹ کر آ جائے، یودوا تو یہ پسند کریں گے، لو انہم کاش بادون فی الاعراب ہم دیہات میں دیہاتیوں کے ساتھ ہوتے، یسألون عن انبائکم تو ان سے پوچھتے خبریں، ولو کانوا اور اگر ہوتے یہ فیکم تم میں، ما قاتلوا تو نہ جنگ کرتے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اس آیہ مقدسہ میں منافقین کی بزدلی کا ایک اور منظر بیان فرما رہے کہ یہ جو اپنی بہادری اور شجاعت کے بڑکے مار رہے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ جب دشمن کا لشکر جرار مدینہ طیبہ کے باہر صف آرا ہوا تو یہ اپنے آپ کو بہادروں کے بیٹے کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے جنگجو کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے نامور سپہ سالار کہنے والے، یہ تہ خانوں میں جا کر چھپ گئے۔ اور اب جب لشکر دشمن کا اپنے پاؤں سر پر رکھ کر بھاگ گیا، انہیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ دشمن بھاگ گیا، اپنے بلوں سے نکل آؤ، لیکن یہ اتنے بزدل ہیں کہ وہاں سے اب بھی نکل نہیں رہے، اور انہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ دشمن چلا گیا ہے، حالانکہ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم بڑے بہادر ہیں، دعوے کرتے تھے کہ ہم بڑے شجاعت والے، دعوے کرتے تھے کہ ہم بہت جنگجو ہیں، دعوے کرتے تھے کہ کوئی ہمارے سامنے آ نہیں سکتا، لیکن صرف دشمن کا لشکر دیکھ کر تہ خانوں میں جا کر چھپ گئے، اور اب لشکر جا بھی چکا ہے تو اس کے باوجود سامنے نہیں آ رہے۔ یہ ان منافقین کی بزدلی کا منظر ہے۔ کافر کبھی بھی مسلمانوں سے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ ہم جو عالم کفر کو طاقتور سمجھتے ہیں نا، وہ ہم اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر سمجھتے ہیں، کہ چونکہ جیسا مسلمان اور جیسا مومن ہمیں ہونا چاہیے تھا ہم وہ رہے نہیں۔ جب تک عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کا محور و مرکز رہا، اور جب تک ہمارا رشتہ آقا کریم کی ذات سے مضبوط تر رہا، دنیا میں حکمرانی ہم ہی نے کی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کی ہے، لیکن جیسے جیسے یہ رشتہ کمزور ہوتا گیا، ہمارے وجود کھوکھلے ہوتے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلتی سانس جان کا نام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اعضاء کی حرکتیں یہ قوت کا نام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جسم سلامت ہے تو ہم طاقتور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کمزور ہیں۔ کیوں؟
عالم کفر نے ایک ہی سازش ہمارے خلاف کے لیے کہ یہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ انہوں نے ریسرچ کیا، انہوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے لشکر اتنے بڑے بڑے جتھوں کو کیسے قابو کر رہے ہیں۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ صرف ایک عشق مصطفیٰ ہے جس نے ان کو قوت دے رکھی، لہذا ان کے وجودوں سے یہ طاقت نکال دو تو یہ کھوکھلے ہیں، اور آج ہم کھوکھلے ہو گئے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ شجاعت اور بہادری کے دعوے کرنے والے اب سامنے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کون ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ وہ منافقین۔ اور معذرت کے ساتھ آج اگر ہم اپنا اندر ٹٹولیں تو ہمارے اندر بھی نفاق کے علاوہ ہے کیا ہے؟ لیبل سے تو مسلمان نہیں بنتا نا، مسلمان تو عمل سے بنتا ہے۔ لیبل لگانے سے مسلمان تھوڑا بن جاتا ہے۔ بناسپتی پر اگر ہم دیسی گھی کا لیبل لگا دیں تو یارو جب بناسپتی کا ٹین کھلے گا یا ڈبہ کھلے گا تو اس کی خوشبو بتا دے گی نا کہ میں اصل ہوں یا میں نقل ہوں۔ تو مومن کا کردار بتاتا ہے نا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے۔ اس کے کردار نے ثابت کرنا ہے، اس کی خوشبو نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کا حال یہ ہے کہ اگر اب وہی لشکر پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دے تو یہ منافقین کیا کہیں گے؟ کاش ہم اتنے خوبصورت محلات اور گھروں میں نہ رہتے، ہم مدینہ طیبہ کے اندر نہ رہے ہوتے، کاش ہم باہر کسی بستی میں دیہاتیوں کے ساتھ رہے ہوتے اور ہمیں یہ کسی کے حملے کا ڈر نہ ہوتا۔ ہاں، مدینے کے اندر رہنے کی سعادت اتنی عظیم سعادت ہے، لیکن یہ منافق کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر رہ لیتے لیکن یہ حملے کا ڈر نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ جبکہ حضرت عمر بن خطاب کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا شہر رسول میں، شہادت کی موت ہو اور وہ بھی مدینے میں آئے تو اس کا رنگ ہی کیا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کی دعا کو اللہ نے پھر من و عن قبول کیا، شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی اور مدینہ رسول میں نصیب ہوئی۔ تو کہا ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ اگر دشمن پلٹ کر حملہ کرے تو یہ کہیں گے کاش ہم شہر مدینہ میں نہ رہے ہوتے، ہم باہر کسی بستی میں رہے ہوتے اور اس حملے سے بچ جاتے اور روز روز کے حملوں کے خوف سے ہم بچ جاتے۔ اور یسألون عن انبائکم، اور باہر رہ کر مدینے والوں کی خبریں باہر سے ہی سنتے رہتے۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا، محبوب یہ منافق بھاگ گئے نا میدان جنگ سے، یہ بھاگ گئے تو کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ رہتے بھی میدان جنگ میں تو پھر بھی انہوں نے جنگ نہیں کرنی تھی، جنگ تو انہوں نے پھر بھی نہیں کرنی تھی بزدلوں نے۔ یہ تو بزدل ہیں، انہوں نے جنگ کہاں سے لڑنی تھی؟ بس سامنے آتے آپ کو چہرہ دکھانے کے لیے اور پھر اپنا گھوڑا دوڑاتے اور پیچھے چلے جاتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بزدل ہیں، انہوں نے جنگ کہاں سے کرنی تھی؟ تو کہا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا، اگر یہ آپ میں موجود بھی رہتے تو مَا قَاتَلُوا، یہ جنگ نہ کرتے، موجود رہ کر بھی جنگ نہ کرتے۔ إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت کم۔ بہت کم کا مطلب کیا ہے؟ بس چہرہ دکھانے کے لیے آتے کہ جی ہم شریک ہیں اور پھر کام کوئی نہ کرتے، ٹھیک ہے نا؟
جنہوں نے ایمان سے کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے، جنہوں نے محبت مصطفیٰ میں لڑنا ہوتا ہے، جنہوں نے عشق رسول میں لڑنا ہوتا ہے، جنہوں نے ایمان کے لیے لڑنا ہوتا ہے، جنہوں نے اخلاص کے لیے لڑنا ہوتا ہے، وہ تو سامنے آ کر پھر سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی دیر تک لڑتے ہیں جتنی دیر تک جان اپنے رب کے ہاں قربان نہیں کر دیتے۔ وہ بھاگتے نہیں ہیں، پھر وہ پیچھے نہیں آتے، ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلی سب میں ان کا نمبر آ جائے۔ ان کی تو یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے لیے صحابہ کو ترتیب دے رہے تھے نا، تو سرکار نے حکم دیا تھا بچے نہیں جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک صحابی تھے جو چھوٹی عمر کے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، دو صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے میرا قد ان سے ملتا ہے، حضور مجھے اجازت تو ہونی چاہیے جانے کی، دیکھیے نا میں بچہ نہیں ہوں، میں تو جوان ہوں، میں ان کے ساتھ ملتا ہوں، میرا قد ان تک ملتا ہے۔ تو آپ بتائیے کتنی آرزو ہوگی شہادت کی، کتنی تمنا ہوگی شہادت کی، اور یہ منظر دیکھ کر رب کتنا راضی ہوا ہوگا اور رسول کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ تو فرمایا اگر یہ میدان جنگ سے بھاگے ہیں تو یہ تو بزدل ہیں، یہ منافق ہیں، اور اگر رہتے بھی تو ان کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کون سی جنگ لڑنی تھی؟ جنگ تو انہوں نے ہی لڑنی تھی جو جان آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے آئے، جو جان اسلام کی خاطر دینے کے لیے آئے، جو اخلاص کے ساتھ آئے۔ اصل جنگ تو انہوں نے کرنی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔